سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں خدا آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے شفا حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ ہم لوگ اکثر بیمار ہوتے ہیں اور علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن شفا نہیں حاصل کر پاتے، صحت یاب نہیں ہوتے۔ پھر ہم ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسی میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر خاص طور پر بیماروں کے لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو گئے اور بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، جن میں شاید میں بھی اور آپ بھی ہوں، کہ ہمیں شفا نہیں ملتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ بہت علاج کرانے کے بعد اور دعائیں کرانے کے بعد بھی صحت یابی نہیں ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے جان جائیں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ علاج بھی ٹھیک ہو، دعا بھی بہت سے لوگوں سے کروائی گئی لیکن بیماری نہیں گئی۔ آئیے مل کر اس راز کو بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں تو یہ ذکر ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ شفا پا گئے، بہت سارے لوگوں کی بیماری جاتی رہی، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں معجزات ہوئے، لیکن ایسا کیا ہے جو ان لوگوں نے کیا جس سے وہ شفا پا گئے اور ہم نہیں کر رہے؟ اور یہ سچ ہے کہ یسوع کے نام سے شفا آج بھی ملتی ہے۔ وہ جیسے پہلے تھا وہ آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں شفا نہیں مل رہی تو کمی ہم میں ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ غالباً مسیحی زندگی کا کوئی بھی اور جزو اس قدر اہم نہیں جتنا کہ ایمان اہم ہے۔ نہ تو ہم اسے خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ ہی اسے کسی دوست کو دے سکتے ہیں۔ بس ایمان کیا ہے اور مسیحی زندگی میں یہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ لغت ایمان کی تعریف کسی چیز ذات پر میں یقین، کسی چیز ذات کے ساتھ خلوص یا کسی چیز یا ذات پر کسی بھی منطقی ثبوت کے بغیر اعتبار یا بھروسے کے طور پر کرتی ہے۔ یہ ایمان کی تعریف خدا کی ذات پر ایمان اور خدا کے ساتھ پرخلوص تعلق کے طور پر بھی کرتی ہے۔ بائبل ایمان اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کہتی ہے۔ عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق ایمان ایک سچے خدا پر اسے دیکھے بغیر یقین کرنے کا نام ہے۔ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم کسی جادو ٹونے سے پیدا کرتے ہیں، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور نہ ہی ایمان کسی طرح کے مطالعے میں سخت محنت یا روحانی چیزوں کے حصول کے لیے جد و جہد کی بدولت ملتا ہے۔ افسیوں 2 باب آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اس بات کو بالکل واضح کرتی ہے یہ آیات کہ ایمان خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم اس کے مستحق تھے یا ہم نے محنت کر کے اسے حاصل کیا۔ یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم ایمان کو اپنی قوت یا اپنی آزاد مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان ہمیں خدا کی طرف سے اس کے فضل اور رحم کے ساتھ اس کے اپنے پاک منصوبے اور مقصد کے تحت اس لیے ملا ہے کیونکہ ہمارے ایمان سے سارا جلال اس کے نام کو ملتا ہے۔ ایمان کی ضرورت کیوں ہے؟ خدا نے ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جس کی بنیاد پر خدا سے تعلق رکھنے والے اور دیگر لوگوں کے درمیان فرق کیا جا سکتے ہیں، اور اس طریقہ کار کو ایمان کہتے ہیں۔ سادہ طور پر کہا جائے تو ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایمان چاہیے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے
کہ اگرچہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ چیز اسے خوش کرتی ہے۔ عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت کا ایک کلیدی حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایسا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو ایماندار اور خدا کے تابعدار ہیں خدا انہیں برکات سے نوازتا ہے۔ ہم لوکا 7 باب اس کی 50ویں آیت میں ایک کامل مثال دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ یسوع اس حوالے میں ایک گناہگار عورت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور اس وقت وہ ہمیں اس بات کی جھلک دیتا ہے کہ ایمان اس قدر زیادہ اجر دینے والا کیسے ہے۔ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ عورت نے اپنے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح پر یقین کیا اور اس نے اس ایمان کی بدولت اسے اجر عطا کیا، اور آخر میں ایمان ہی وہ چیز ہے جو ہمیں آخر تک قائم رکھتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ایمان کے وسیلے ہم آسمان پر جائیں گے اور اپنی ابدیت خدا کے ساتھ گزاریں گے۔ پہلا پطرس 1 باب آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہے، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ آئیے ایمان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب کو ایمان کے باب کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان کے وسیلے بہت بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا گیا ہے۔ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، ایمان ہی سے نوح نے اس وقت کشتی بنائی جب طوفان یا بارش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ایمان ہی سے ابراہیم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اس جگہ جانے کے لیے خدا کا حکم مانا جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور پھر اس نے ایمان ہی سے رضاکارانہ طور پر اپنے بیٹے کی قربانی گزارنے کی تیاری کی، ایمان ہی سے موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکال کر لایا، ایمان ہی سے راہب فحشا نے اسرائیلی جاسوسوں کو اپنے گھر میں اتارا تھا اور یوں اس نے اپنی جان بھی بچائی تھی۔ ایمان کے بہت سارے دیگر سورماؤں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا۔ بڑے واضح طور پر ایمان کی موجودگی کا اظہار اعمال کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق ایمان مسیحیت کا لازمی جزو ہے۔ خدا پر اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کیے بغیر ہمارا خدا کے ساتھ کچھ حصہ نہیں ہے۔ ہم ایمان کے وسیلے ہی خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں بہت مبہم اور متضاد تصور رکھتے ہیں کہ خدا ہے کون، اور یوں ان میں خدا کے جاہ و جلال کے مطابق اس کی عزت و احترام کا بھی فقدان پایا جاتا ہے۔ ان میں اس طرح کے عقیدے اور ایمان کی کمی ہوتی ہے جو محبت کرنے والے خدا کے ساتھ ابدی تعلق رکھنے کے لیے درکار ہے۔ ہمارا ایمان بعض اوقات لڑکھڑا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایمان کا خدا کا تحفہ یعنی اس کی بخشش ہے، اس لیے بعض اوقات وہ ہماری زندگیوں میں آزمائش کو آنے دیتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ہمارا ایمان حقیقی ہے، اور اس کی بدولت ہمارا ایمان مزید گہرا اور مضبوط بھی ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب ہمیں کہتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم آزمائش میں پڑے تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھیں، کیونکہ ہمارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر ہمارے ایمان کے حقیقی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں کامل ہونے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لوکا 18 باب 38 سے 42 آیت میں لکھا ہے، اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔
یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، آئے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ نابینا شخص کو آنکھیں ملنے کا یہ معجزہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ اس میں تو بہت خاص باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات پر غور کریں کہ نابینا شخص یہ جانتا تھا کہ یسوع شفا دیتا ہے۔ پھر وہ یہ جانتا تھا کہ یسوع اس کے آس پاس موجود ہے۔ وہ اس لیے زور زور سے چلا رہا تھا تاکہ اس کی آواز یسوع تک جائے، اور یہی ہوا کہ یسوع نے اس کی آواز کو سن لی اور پھر اس سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نابینا شخص کو یسوع نے بتایا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس نابینا شخص جیسا ایمان نہیں ہوتا۔ نابینا شخص کا شور کرنا، چلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بہت مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ لوکا 17 باب آیت نمبر 14 تا 19 میں لکھا ہے، اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ ان آیات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب 10 کوڑیوں سے یسوع نے کہا کہ وہ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھائیں تو وہ ایمان کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ یسوع نے جیسے ان سے کہا ہے اگر وہ ویسا ہی کریں گے تو وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہی ہوا۔ خدا کا حکم ماننا ان کے لیے شفا کا باعث بنا۔ لیکن یہاں پر خاص بات بھی ملتی ہے کہ جب خدا کا حکم مان کر شفا مل جاتی ہے، جب اس سے شفا مانگی جاتی ہے اور ہم شفا پاتے ہیں، تو ہمیں اس کے قدموں میں گر کر اس کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے۔ لوکا 8 باب آیت نمبر 46 تا 48 میں لکھا ہے، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی۔ اس معجزے سے یہ سیکھ سکتے ہیں، یہ جانا جا سکتا ہے کہ ہم بھی ایمان سے شفا پا سکتے ہیں۔ آپ بھی ایمان رکھیں یسوع مسیح پر اور ایمان کے ساتھ اس کو چھو لیں تو یقیناً آپ شفا پا جائیں۔ لوکا 7 باب آیت نمبر 44 تا 48 میں لکھا ہے، اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جی ہاں، ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ رو رو کر التجا کریں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نہ صرف آنسو بہا بہا کر التجا کریں بلکہ ہمیں خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے۔ مرکز 2 باب آیت نمبر 3 تا 5 میں لکھا ہے، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے
तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। इन आयात से ये सीख सकते हैं कि वो लोग जो मफलूज को यीशु के पास लेकर आए थे, उनका ईमान था कि शिफा यीशु से मिलती है, यीशु के पास की कुदरत है। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मत्ती 8 बाब आयत नंबर 13 में लिखा है, और यीशु ने सूबादार से कहा, जा जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। जी हाँ, ईमान आपका हो या आपके अजीज़ों का, आपको ज़रूर शिफा मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि हम में ईमान होना चाहिए और इस कदर होना चाहिए कि हमारी आवाज़ यीशु तक जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमें यह तौफीक दे कि हम उस पर पूरा ईमान रखें, बहुत मजबूत ईमान रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।